السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے ایک شخص کی موت کا جو قاری صہیب میر محمدی صاحب سناتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، اور اگر آپ مشاہدہ کریں، اس بات کا تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں کہ جب انسان پر کوئی اچانک مصیبت آتی ہے یا مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کی زبان سے پھر وہی کلمات نکلتے ہیں کہ جو اکثر اس کی زبان پر رہتے ہیں۔ آپ اس کا خود مشاہدہ کر لیں اپنی ذات کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے، اچانک سے کوئی چیز آپ کو آ کے لگتی ہے، یا آپ چلتے ہوئے گر جاتے ہیں، یا کرنٹ لگتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے وہی کلمات نکلیں گے جو آپ اکثر اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کوئی شخص اگر گالی گلوچ کرتا رہتا ہے تو اس کی زبان سے گالی گلوچ ہی نکلے گی، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی زبان سے ویسے ہی کلمات نکلتے ہیں۔ شیخ صاحب سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ریاض میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، تو کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ بار بار یعنی مسلسل درود شریف پڑھے جا رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ درود شریف پڑھے جا رہے ہو، اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہم دو بھائی تھے، تو منڈی میں کام کرتے تھے، وہاں پر جو ہے وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے تھے، بھاری چیزیں آتی تھی، بوریاں آتی تھی، جیسے گندم ہو گئی ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، آٹا، اس طرح چاول وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو تھا وہ ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس نے بوری اٹھائی اور وہ جو ہے وہ گرا اور بوری کے نیچے آ گیا۔ تو کیا ہوا کہ جب ہم نے اس کو اٹھایا، وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، یعنی اس طرح کر رہا تھا کہ وہ بوریا گن رہا تھا، 1 2 3 4 اس طرح کر رہا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اچانک مصیبت اس پر پڑی، تو کہتا ہے کہ اس دن میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ انسان کی زبان پر جو اکثر کلمات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر ایسا ہی کرتے تھے کہ جب کوئی سامان اتارنا ہوتا تو ہم اتارتے، گنتے، اس طرح کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ اس کی زبان پر آخر میں وہی کلمات آئے کہ ہم اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے کہ وہ 1 2 3 4 ہی گن رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس کے بعد یہی ہے میرا معمول ہے کہ میں ہر وقت جو ہے درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تاکہ اگر کبھی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر کیا ہو کہ میری زبان پر وہی کلمات نکلیں کہ جو اللہ کے رضا والے ہوں، اللہ کی تسبیحات میں سے ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھ لیں، اس واقعے کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔